استغفار کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے یا جب کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں نمبردار کے پاس پہنچ جاؤ، فلاں بڑا آدمی ہے وہ اس مسئلے کو حل کر دے گا، فلاں جو ہے اس مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے، آپ اس جج سے رابطہ کر لے، وہ آپ کا یہ کام کر دے گا۔ بھئی استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف الفاظ کہیں۔ استغفار کہتے ہیں ہمارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ بھئی اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے سارے غموں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ خوشی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ استغفار کہتے ہیں اللہ کو اپنے ساتھ شریک کرنا۔ جب تم پریشان ہو تو اللہ کو شریک کرو، جب تم خوش ہو تو اللہ کو شریک کرو، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ کو شریک کرو۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس کو بارش چاہیے تو وہ استغفار کرے، جس کو مال چاہیے تو وہ استغفار کرے، جس کو جنت چاہیے تو وہ استغفار کرے، جس کو سکون چاہیے وہ استغفار کرے، جو پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے تو وہ استغفار کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ یہ استغفار کریں، بے شک ان کا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا ان کو بارشیں چاہیے تو استغفار سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ان پر میں بارشیں برساؤں گا ریلا ریلا۔ ان کو مال چاہیے، یمددکم باموال وبنین، ان کو مال چاہیے، ان کو بیٹے چاہیے تو یہ استغفار کریں، میں ان کو استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ عطا کروں گا۔ تو بیٹا ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل کس چیز میں ہے؟ استغفار میں ہے۔ ہم جب تک استغفار کا اہتمام کریں گے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا۔ ہم جب تک استغفار کا اہتمام کریں گے ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، ہمیں غموں سے چھٹکارا ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو ہر تنگی سے راستہ عطا فرماتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ خوشی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اللہ جل جلالہ کی ذات ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے قریب ہوں گے استغفار کی ذریعے سے۔ آج ہمارے گناہوں نے ہمیں ہلاک کر دیا، لیکن اگر ہم نے استغفار کو لازم پکڑا تو ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان لنا امنانی، ہمارے پاس دو امن کی چیزیں تھی، ذہب احد منہا، ان میں سے تو ایک چیز وہ چلی گئی، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو فرمانے لگے وَهُوَ كَوْنُ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک۔ آپ علیہ السلام ہم میں موجود تھے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں بقی احد، بقیہ استغفار، احد نہیں کہا، بقی الاستغفار، استغفار ہم میں باقی رہ گیا، استغفار ہم میں باقی رہ گیا۔ فَإِذَا تَرَكْنَاهُ هَلَكْنَا، اگر ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، اس ہلاکت کے حوالے سے حدیث سے یاد آیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور چیخ رہا ہے، کیا کہہ رہے؟ وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، مجھے میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا، میں تو برباد ہو گیا، آئے میری گناہوں کی بوجھ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال مرتین او ثلاثا، انہوں نے یہ لفظ وا ذنوبا دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے۔ تو کہہ رہے آپ علیہ السلام نے کہا قل اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری بخشش وہ میری گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔
وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ امید تیری رحمت ہیں، میری امیدیں اپنے عمل سے نہیں بندھی ہوئی بلکہ تیری رحمت سے بندھی ہوئی ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَالَ، تو اس نے اس دعا کو کہا، جب کہا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عود، دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا فعاد، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا عود، دوبارہ کہو فعاد، اس نے دوبارہ کہا۔ اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قد غفر اللہ لک، رب ذوالجلال نے